بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الادب المفرد کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہم آغاز کر رہے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ کتاب کہ جس کا نام ہے الادب المفرد۔ اس کتاب میں یہ باب نمبر 225 کہ جس کا عنوان قائم فرمایا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے، فرمایا کہ باب الظلم ظلمات، یعنی یہ جو ظلم ہے یہ تو قیامت کے دن بہت سی ظلمات یعنی بہت سے اندھیروں میں تبدیل ہو جائے گا اس ظالم انسان کے لیے۔ اور ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ چونکہ اس سے قبل گزشتہ ابواب میں یہ تذکرہ کیا گیا کہ دین اسلام کی طرف سے انسان کو یہ حکم دیا گیا ہے اور اس بات کی تاکید و تلقین کی گئی ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ اس دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے اس حقیقت کو ذہن نشین رکھے کہ جس طرح میری یہ زندگی میرے لیے میرے خالق و مالک کی طرف سے، اللہ عز و جل کی طرف سے یہ زندگی میرے لیے بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ زندگی میرے پاس میرے اللہ کی طرف سے امانت ہے۔ اس امانت کی حفاظت ضروری ہے، یہ میری بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اس امانت کے بارے میں مجھ سے سوال کیا جائے گا، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم سے سوال کیا جائے گا نعمتوں کے بارے میں۔ تو یہ زندگی بہت بڑی نعمت ہے اور یہ بہت بڑی امانت ہے۔ اسی طرح یہ عزت بھی انسان کے پاس اس کے خالق و مالک کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے اور بہت بڑی امانت ہے۔ اس کی حفاظت ضروری ہے اور اس امانت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اللہ کو حساب و کتاب دینا ہوگا کہ اس امانت کی حفاظت کی یا اسے برباد کر ڈالا۔ لہذا دنیا میں باعزت زندگی بسر کرنے کے لیے یہ بات انتہائی ضروری ہے کہ انسان مالی بہتری کے لیے، خوشحالی و فراوانی کے لیے، رزق حلال کمانے کے لیے زیادہ سے زیادہ محنت و کوشش کیا کرے، اور یہ کہ سستی و کاہلی سے ہمیشہ بچتا ہی رہا کرے، شرعی حدود و قیود کے اندر رہتے ہوئے خوب محنت کرے، خوب کوشش کرے مالی فراوانی کے لیے، اور یہ کہ اللہ سے دعا و فریاد کا سلسلہ بھی جاری و ساری رہے ہمیشہ۔ لیکن ایسا نہ ہو کہ اس کوشش کے دوران، مالی بہتری کے لیے بھاگ دوڑ کے دوران کہیں کسی پر کوئی ظلم و زیادتی نہ ہو جائے۔ اسی جانب متوجہ کرتے ہوئے فرمایا کہ انسان کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ جو ظلم ہے، اگر انسان نے کسی پر کوئی ظلم کیا ہے تو یہ ظلم قیامت کے دن اس ظالم انسان کے لیے ظلمات یعنی بہت سی تاریکیاں اور بہت سے اندھیروں کی شکل اختیار کر لے گا۔ اور ناظرین کرام، ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ یہ جو لفظ ہے ظلم، اس کے جو لغوی معنی ہے عربی لغت میں، اس کے دراصل معنی ہی یہی ہے کہ اندھیرا۔ ظلم کے معنی ہے اندھیرا، یعنی جو انسان ظلم کیا کرتا ہے، ناانصافی کیا کرتا ہے، گویا اس نے اندھیرا مچا رکھا ہے۔ کہ اردو میں بھی یہ محاورہ اور یہ مثال مشہور ہے کہ اگر یہ بات بیان کرنی ہو کہ فلاں تو بہت ظالم انسان ہے اور اس نے ظلم و زیادتی کا اور ناانصافی کا بازار گرم کر رکھا ہے، تو اردو میں بھی یوں کہا جاتا ہے کہ اس نے تو بڑی اندھیر
مچا رکھی ہے کہ اندھیر نگری مچا رکھی ہے اس نے۔ تو یوں ظلم کے لفظی معنی ہی یہی ہیں، یعنی اندھیرا۔ تو دنیا میں انسان نے ایک اندھیر اگر مچائی ہے، یعنی ایک بار کسی کے ساتھ کوئی ایک ظلم کیا ہو، لیکن اسے یہ بات یاد رکھنی چاہیے اور اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور اپنے حال پر اپنا یہ گوشت پوست کا یہ جو کمزور سا وجود ہے انسان کا، اپنے اس کمزور و ناتواں وجود پر انسان ظلم نہ کرے، اپنے حال پر رحم کرے، خود اپنے آپ پر ترس کھائے کہ انسان اگر کسی دوسرے پر ظلم کر رہا ہے تو گویا اس کا جو بھیانک انجام جو اس کے لیے ہوگا، جو اسے بھگتنا ہوگا، تو یوں گویا کہ یہ شخص خود اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے۔ تو ایک ظلم اگر کیا ہو تو یہ ایک ظلم جو کہ دنیا کی زندگی میں فقط ایک ہے، لیکن آخرت میں یہ ایک ظلم نہیں بلکہ ظلمات، یہ بہت سے اندھیروں کی شکل اختیار کر لے گا، جبکہ وہاں ناظرین کرام آخرت میں حشر کے میدان میں، اور یہ کہ جہاں حساب و کتاب کے مراحل ہوں گے، اور جو وہاں کی تباہ کاریاں، روز محشر کی وہ ہولناکیاں، تو یوں جو کچھ وہاں ہوگا کہ جس طرح قرآن کریم میں جا بجا منظر کشی کی گئی ہے کہ وہاں کیا دردناک اور بھیانک قسم کا ماحول ہوگا کہ آسمان ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو کر یہ اڑتا پھر رہا ہوگا۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش، اور یہ کہ سورج چاند ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر زمین پر گر رہے ہوں گے، سمندر چڑھ دوڑے گا۔ تو یہ اتنی تباہ کاریاں کہ انسان کو نہ اپنا ہوش، نہ اپنے ماں باپ کا ہوش، نہ اپنے بیوی بچوں کی فکر، اور یہ کہ انسان یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ ہر انسان اپنے ہی غم میں مبتلا ہوگا، اپنی ہی فکر اسے کھائے جا رہی ہوگی کہ نہ باپ کی فکر، نہ ماں کی فکر، نہ اولاد کی فکر۔ تو وہ جو صورتحال اور ایسی ہولناکیاں، ایسا بھیانک ماحول، ایسے میں انسان کو اس بھیانک ماحول میں بہت زیادہ ضرورت ہوگی نور کی، روشنی کی۔ جیسا کہ فرمائے کہ جو منافق قسم کے لوگ ہوں گے، جب وہ اہل ایمان کو دیکھیں گے کہ یہ تو روشنی میں چل رہے ہیں، انہیں اللہ کی طرف سے نور یعنی روشنی عطا کی گئی ہے کہ یہ اتنے مشکل مراحل، یہاں جانا وہاں جانا اور مشکلات سے بچنا، تباہیوں سے بچنا، تو یہ اہل ایمان یہ تو روشنی میں چل رہے ہیں، جبکہ ہم تو اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں۔ تو یہ لوگ، یہ منافق قسم کے لوگ، یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم، یہ منافق قسم کے لوگ یہ اہل ایمان سے یوں درخواست کریں گے، عاجزی کے ساتھ گڑ گڑاتے ہوئے، روتے ہوئے، یوں فریادیں کریں گے کہ ارے ایمان والو، یہ تھوڑی سی روشنی ہمیں بھی دے دو۔ تم کس قدر سہولت کے ساتھ چلے جا رہے ہو اس روشنی میں، جبکہ ہمارا حال دیکھو کہ اندھیروں میں ہم بھٹکتے پھر رہے ہیں، ٹھوکریں کھا رہے ہیں، اس لیے تھوڑی سی روشنی ہمیں بھی دے دو۔ یوں ناظرین کرام، انسان کو وہاں قیامت کے دن جو ہولناکیاں ہوں گی تو روشنی کی بہت زیادہ ضرورت ہوگی، لیکن وہاں اس ماحول میں اور اس موقع پر کہ جب روشنی کی اس قدر زیادہ ضرورت ہوگی انسان کو، تو انسان اس بات کو یاد رکھے کہ دنیا میں اگر آج انسان نے کسی کے ساتھ کوئی ایک ظلم کیا ہے تو یہ ایک ظلم وہاں اس کے لیے قیامت کے دن کئی
اندھیروں میں تبدیل ہو جائے گا۔ ایک ظلم بہت سے اندھیروں کی شکل اختیار کر لے گا، پھر انسان کیا کرے گا؟ وہاں اندھیروں میں بھٹکتا ہی رہے گا۔ ہمارے سامنے یہ حدیث ہے جس کا نمبر ہے 483۔ فرمایا کہ عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم وحملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اتقوا الظلم، ظلم سے بچتے رہو۔ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اس لیے کہ آج اگر تم ایک ظلم کرو گے تو تمہارے یہ ایک ظلم تمہارے سامنے قیامت کے دن بہت سے اندھیروں میں بدل جائے گا۔ ایک ظلم کی وجہ سے بہت سے اندھیرے، یہاں تم نے ایک اندھیر مچائی ہے تو وہاں بہت سے اندھیروں میں تمہیں ٹھوکریں کھانی پڑیں گی۔ وَاتَّقُوا الشُّحَّ، اور بچو کنجوسی سے۔ فَإِنَّ الشُّحَّ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، اس لیے کہ یہ جو کنجوسی ہے اس نے ان لوگوں کو جو کہ تم سے پہلے گزر چکے ہیں انہیں برباد کر ڈالا، ہلاک کر ڈالا۔ وَحَمَلَهُمْ عَلَىٰ أَنْ سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ، اور اس کنجوسی نے، اس جذبہ سیاہ نے انہیں اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل و غارت گری کریں، ایک دوسرے کا خون بہائیں۔ وَاسْتَحَلُّوا مَحَارِمَهُمْ، اور یہ کہ ایک دوسرے کی حرمتوں کو پامال کریں۔ یہ حرمتیں یعنی وہ چیزیں جو ان کے لیے حرام تھیں، مثلاً ایک دوسرے کی زمین جائیداد، ایک دوسرے کا روپیہ مال و دولت، اور اسی طرح ایک دوسرے کی وہ خواتین، وہ عورتیں کہ جو حرام تھیں، تو یوں حرمتوں کو پامال کیا، ایک دوسرے کا مال لوٹا، ایک دوسرے کی عورتوں کو بے آبرو کیا۔ یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ شح یعنی یہ کنجوسی، یہ جذبہ سیاہ، یہ مال کی محبت، یہ ہوس زر۔ اور ناظرین کرام، اگرچہ اردو میں عام طور پر شح کے معنی اور بخل کے معنی کہ عربی میں یہ دو جدا جدا مستقل الفاظ ہیں، ایک لفظ ہے شح اور دوسرا لفظ ہے بخل، اور عام طور پر اردو میں دونوں کا ایک ہی ترجمہ کیا جاتا ہے، یعنی کنجوسی۔ لیکن بقول اہل علم ان دونوں میں کچھ فرق ہے، اور وہ فرق یہ ہے کہ بخل سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنا مال اس جگہ خرچ نہ کرے کہ جہاں خرچ کرنا اس کے لیے شرعاً و اخلاقاً ضروری ہے، جو اس کی مالی ذمہ داری ہے، کہ مثلاً یہ زکوٰۃ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یا اسی طرح فرض کیجئے کہ اہل و عیال کے یہ نفقات بیوی بچوں پر خرچ کرنا، تو وہ جگہ کہ جہاں خرچ کرنا انسان کی ذمہ داری ہے، انسان کے لیے ضروری ہے وہاں خرچ کرنا، لیکن مال کی محبت کی وجہ سے وہ اپنا مال وہاں خرچ نہیں کرتا، کنجوسی دکھاتا ہے، ظلم کرتا ہے ان لوگوں کے ساتھ، کہ یہ بھی ظلم کی ایک شکل ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم میں فرمایا کہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ، کہ یہ لوگ اللہ نے انہیں اپنے فضل و کرم سے جو مال عطا فرما رکھا ہے، یہ اللہ کے دیے ہوئے اس مال کو خرچ نہیں کرتے، خرچ کرنے کے معاملے میں بخل سے کام لیتے ہیں، یعنی یہ مال کسی دوسرے سے نہیں چھینا، ان کا اپنا مال ہے، اللہ نے انہیں دیا ہے، لیکن یہ اسے خرچ نہیں کرتے۔ تو اپنا مال خرچ نہ کرنا کسی ایسی جگہ کہ جہاں خرچ کرنا اس کے لیے ضروری ہو، اس چیز کا نام ہے بخل۔
لیکن شح اس سے بھی بری چیز ہے، کیونکہ شح سے مراد یہ ہے کہ انسان کے دل میں پیسے کی اتنی ہوس اور اتنا لالچ کہ وہ یہ منصوبہ بندی کیا کرے اور اس کی یہ کوشش ہوا کرے اور اس کے دل میں ہمیشہ یہ خواہش موزن رہا کرے کہ کاش کسی طرح میں دوسروں کا مال بھی چھین لوں، دوسروں کا حق بھی دبا لوں۔ کہ بخل یہ ہے کہ دوسرے کا مال نہیں چھین رہا، بس یہ کہ اپنا مال وہ خرچ نہیں کر رہا کہ جہاں خرچ کرنا ضروری ہے۔ لیکن شح اس سے بھی بری چیز ہے۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ یہ جذبہ سیاہ کہ نہ صرف یہ کہ اپنا مال خرچ نہیں کرتا، بلکہ ہمیشہ اس کوشش میں اور موقع کی تلاش میں رہا کرتا ہو کہ کسی طرح موقع مل جائے، کوئی ایسی ترکیب میں لڑا سکوں کہ دوسروں کا مال بھی میں چھین لوں۔ الغرض ناظرین کرام، فرمایا کہ شح سے بچو، یعنی کنجوسی سے بچو، ہوس زر سے بچو کہ یہ مال کی محبت، یہ روپے پیسے کی ہوس، یہ اس قدر بری چیز ہے، یہ اس قدر جذبہ سیاہ ہے، یہ اس قدر خطرناک معاملہ ہے تمہارے لیے کہ اس جذبہ سیاہ کی وجہ سے وہ لوگ جو کہ تم سے پہلے گزرے وہ ہلاک ہو گئے، وہ برباد ہو گئے، وہ مارے گئے۔ اور یہ کہ اسی جذبہ سیاہ کی وجہ سے، یعنی ہوس زر کی وجہ سے انہوں نے آپس میں قتل و غارت گری کا بازار گرم کیا، ایک دوسرے کے خلاف وہ خون ریزیاں کرتے رہے، ایک دوسرے کا خون بہاتے رہے۔ اور یہ کہ جو حرمتیں تھیں ان حرمتوں کو پامال کیا انہوں نے، عزت و آبرو کو انہوں نے برباد کیا کہ عورتوں کی بے حرمتی اور اسی طرح ایک دوسرے کے روپے پیسے کی بے حرمتی اور ظلم و زیادتی اور یہ لوٹ کھسوٹ کا بازار اور قتل و غارت گری وغیرہ وغیرہ۔ الغرض دنیا کی تاریخ کا اگر مطالعہ کیا جائے تو یہ بات روز روشن کی طرح خوب عیاں ہو جائے گی کہ دنیا کی تاریخ میں جتنی بھی بڑی بڑی جنگیں لڑی گئی ہیں اور یہ ہولناکیاں اور یہ بربادیاں، تو ان تمام بڑی بڑی جنگوں کے پیچھے دراصل یہی جذبہ سیاہ ہمیں نظر آئے گا، یعنی ہوس زر، مال کی محبت، کہ مال کی محبت میں لوگوں نے، مختلف اقوام نے ایک دوسرے پر چڑھائی کی، ایک دوسرے پر جنگیں مسلط کی۔ تو الغرض اس چیز سے بچنا، ہوس زر سے بچنا، کنجوسی سے بچنا، یہ چیز انتہائی ضروری ہے، کیونکہ یہ چیز انسان کو دوسروں کے ساتھ ظلم و زیادتی پر آمادہ کرتی ہے۔ اسی کے ساتھ ناظرین کرام ہمیں دیجیے اجازت، فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔